أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج ہمارا درس قرآن سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 214 پر مشتمل ہے۔ اس کا مضمون آل اسلام کو اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ تم نے جو اسلام قبول کیا ہے اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی بے شمار کرم نوازیاں ہیں، دین و دنیا کے فوائد ہیں، وہاں کچھ مصیبتیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مشقتیں بھی ہیں، اور تمہارا مطمع نظر ہر وقت یہی نہیں رہنا چاہیے کہ اسلام قبول کر لیے، اب تو ہم اللہ کے ہو گئے ہیں، اللہ ہمارا ہو گیا ہے، تو اب ہمارے لیے ہمارے اوپر کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اب سارا معاملہ ہمارے ہاتھ کے اندر آ گیا ہے۔ فرمایا نہیں، یہ دنیا مشقتوں کی جگہ ہے، یہاں بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ ساری کی ساری راحتیں جو ہیں وہ تو آخرت میں ہیں، وہ تو جنت میں ہیں۔ یہاں دنیا میں ملا جلا معاملہ ہے، کہیں پہ دکھ، کہیں پہ سکھ، کہیں پہ آسانی، کہیں پہ پریشانی۔ اور چونکہ کفر کی تعداد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک ہمیشہ زیادہ رہی ہے، جس طرح کہ تاریخی روایات میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ توحید کے اوپر قائم بند رہے ہیں۔ پیچھے بھی درس میں یہ بات گزری ہے۔ اب اس کے بعد سے لے کر اب تک کفر کی تعداد زیادہ رہی ہے، اور پھر خود اہل اسلام میں سے بھی اسلام کا نام لینے والے، نبیوں کو ماننے والے بھی ایسے لوگ آئے ہیں کہ نام تو وہ اسلام کا لیتے تھے، دعویٰ تو اللہ کو ماننے کا تھا، لیکن اسلام کے اوپر پورے کاربند نہیں تھے۔ کسی وقت وہ بھی مخلص مسلمانوں کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں، اختلافات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لڑائی جھگڑے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جنگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مال کی قربانی دینا پڑتی ہے، اولاد کی قربانی دینا پڑتی ہے، عزت تار تار ہوتی ہے، جان تک اس راستے میں قربان کرنا پڑ جاتی ہے۔ اور کبھی اسی راستے پہ چلتے ہوئے پھولوں کے ہار بھی گلے میں ڈالے جاتے ہیں، تخت و تاج بھی ملتے ہیں، آسانیاں بھی آتی ہیں، تو یہ یقین دلایا جا رہا ہے اور کہ یہ آئیں گے معاملات، لیکن تم نے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے۔ مشکل وقت آیا، آسان وقت آیا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ہم راضی ہیں، ہمارے رب کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کو اتارتا ہے، فرشتے انہیں آ کے حوصلے دیتے ہیں، فرشتے انہیں آ کے تسلیاں دیتے ہیں۔ تو اس آیت طیبہ میں اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم خیال کر رہے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتیکم، حالانکہ تم پر نہیں گزرے، مثل الذین خلو من قبلکم، وہ حالات جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرے، مستہم، پہنچی انہیں، البأساء، سختی، والضراء، اور مصیبت، وزلزلوا، اور وہ لرز اٹھے، حتیٰ، یہاں تک کہ یقولو، کیا اٹھا، الرسول، رسول یعنی اس زمانے کا رسول، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے تھے، معہ، اس کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا، سن لو، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت طیبہ کے
شان نزول میں جو روایات ہماری تفسیر کی کتابوں میں آئی ہیں اور احادیث کی کتابوں میں بھی ان کے اشارے موجود ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے تھے تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کفار و مشرکین مکہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے، اب کیوں دعا نہیں فرماتے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو حضور ارشاد فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے لیے گھڑے کھودے گئے، ان میں دبایا گیا، انہیں ان کے جسموں کو آروں سے چیر دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیے گئے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم نوچے گئے، لیکن یہ سب تکلیف انہیں دین سے برگشتہ نہیں کر سکی۔ انہوں نے تکلیفیں برداشت کی لیکن اپنے دین سے ہٹے نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، کفار کے ظلم و ستم سے تم نے تنگ نہیں پڑنا، بلکہ قائم رہنا ہے دین حق کے اوپر، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آسانی کی امید رکھنی ہے، ان کی وجہ سے دین سے پھر نہیں جانا۔ اسی طرح جب ایک روایت مدنی زندگی کے حوالے سے آئی ہے کہ جب غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق کہتے ہیں، قریش مکہ، خیبر کے یہودی، مدینے کے یہودی اور عرب کے بہت سے قبائل مسلمانوں کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے۔ اس وقت مسلمان جنگجو لوگوں کی تعداد 3000 تھی اور کفار کی تعداد 24,000 سے زائد تھی۔ سخت سردی ہے، تنگ دستی اور فاقے کی انتہا ہے، اور اس وقت مسلمانوں نے دفاعی نقطہ نظر سے خندق کھودی تھی اور پھر اس میں آگ جلائی گئی تھی تاکہ وہ خندق کو عبور کر کے مدینے کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ تو 1 مہینے تک وہ خندق کے باہر رہے، انہوں نے مدینے کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ایک دن جہاں سے خندق کا منہ تنگ تھا وہاں سے وہ کراس کر کے ان کے کچھ لوگ اندر آئے، پھر مدینے ایک قبیلہ، یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قریظہ وہ مدینے کے اندر تھا، انہوں نے بغاوت کا ارادہ کیا اور ان کی بعض مشرکین کے ساتھ ساز باز ہو گئی۔ تو بڑے مشکل حالات تھے اس وقت، بہت مشکل تھے۔ آگے سورہ احزاب میں جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمارا درس وہاں تک پہنچے تو جب وہ آئے گا پھر سارا وہ پس منظر اور اس وقت کے جو مشکل حالات ہیں وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان ہوں گے، اور اس میں ہمارے لیے ایمان کی پختگی کے بڑے اسباق موجود ہیں۔ تو جب یہ مشکل معاملہ تھا تو اس میں مسلمانوں نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا تھا، یہ بھی اس آیت تجربہ میں رہنمائی موجود ہے۔ اور پھر اس کا جو عمومی طور پر اس کی جو رہنمائی ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے کہ ہر علاقے کی، ہر ملک کی مشکلیں علیحدہ علیحدہ ہیں اور ہر دور کی مشکلیں اور مصائب و پریشانیاں اہل ایمان کے لیے چیلنجز علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ بتایا گیا کہ تم نے مصیبتوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے، پریشانیوں کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے راحت کی امید رکھنی ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر دیکھیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم خیال کر رہے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ادھر سے کلمہ پڑھا ادھر سے جنت میں داخل ہوگی، اللہ کرم نوازی کرے تو تمہیں داخل کر دے جنت میں، اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اہل ایمان کو تیار رہنا چاہیے کہ ہم نے مشقتوں سے گزرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے نا، بخاری شریف کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا ہے، یعنی رکاوٹیں بڑی ہیں جنت کہ جنت میں جانے والے راستے کے آگے۔ تو فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم خیال کر رہے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر تو ابھی وہ حالات ہی نہیں گزرے جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئے تھے، انہوں نے تو بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی تھی، تم آج ہی تنگ پڑ گئے ہو۔ تنگ نہیں پڑنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مستهم الباساء والضراء، پہنچی تھی انہیں سختی، مصیبت، وزلزلوا، وہ لرز اٹھے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کیا اٹھا ان کے زمانے کا رسول، والذین آمنوا، جو ایمان والے تھے، معہ اس کے ساتھ، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ پھر آگے تسلی دی جا رہی ہے، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ آج اس آیت تجربہ میں ہمارے لیے ایمان، عقیدے، عمل صالح کے بڑے اسباق اور پیغام موجود ہیں، بڑے اسباق موجود ہیں کہ
کتنی پریشانیاں آتی ہیں ہمیں اپنی برادری میں، اپنی فیملی میں، گرد و نواح میں، معاشرے کے معاملات ہیں، رسوم و رواج ہیں، ایک طرف اسلام کا حکم ہے، ایک طرف یہ رسم و رواج ہے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کدھر جاؤں، کیا کروں؟ تو آؤ ادھر جدھر اللہ کا حکم ہے، مشقت برداشت کرو، پریشانی برداشت کرو، وقتی طور پہ لوگوں کی ناراضگی برداشت کرو، مال کا نقصان برداشت کرو، جان کا نقصان برداشت کرو، لیکن ڈٹے رہو۔ جدھر دنیا چل رہی ہے اگر وہ اسلام کے خلاف چل رہی ہے تو پھر اس رو میں بہ نہ جاؤ، بلکہ پک جاؤ، ڈٹ جاؤ، اللہ رب العزت سے رحمت کی امید رکھو، اللہ کبھی بھی تمہاری کنڈ لگنے نہیں دے گا، اس کی رحمت اور کرم نوازی انشاءاللہ تمہارے شامل حال ہوگی۔ تو صبح شام اس طرح کے معاملات ہمارے اوپر پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔